بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ بسمل آرٹس کونسل اور جوہر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے گلشن اقبال کراچی میں یوم شہدائے مشرقی پاکستان اور آرمی پبلک اسکول کے شہداء بچوں کے حوالے سے ایک مشاعرہ اور مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مشاعرے کی اس صدارت ذاکر حسین عادل کریں گے، جبکہ مذاکرہ میں لیفٹیننٹ کمانڈر ایس ایم پرویز اقبال اور میجر ریٹائرڈ مسرت صاحب، انجینئر ندیم اقبال صاحب اور تحریک حقوق بہاری پاکستان کے چیئرمین نامور شاعر، صحافی اور قانونداں حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ خصوصی شرکت کریں گے۔ یہ ایک خصوصی تقریب ہے جس میں اس حوالے سے بات کی جائے گی کہ مشرقی پاکستان میں جو سلوک ہوا بہاریوں کے ساتھ اور ملک دو لخت ہوا اور بہاری جو ہیں وہ وہاں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ یقیناً تنویر سخن صاحب کی اور اکرم بسمل صاحب کی ایک بہترین کاوش ہے اپنے ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جنہوں نے وطن عزیز کے دفاع میں دامے درمے قدم سخن اپنا کردار ادا کیا۔ یہاں یہ یاد رہنا چاہیے کہ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد در بدر ہونے والے بہاری آج بھی بنگلہ دیش کے کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا کوئی مددگار اور مداوا نہیں۔ چند شخصیات ہیں جو آج بھی متحرک ہیں، بنگلہ دیش کے کیمپوں میں تعلیم اور صحت و صفائی کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ان میں احتشام ارشد نظامی صاحب کا کردار، سید نیر عالم صاحب کا اور جھانگڑا صاحب کا کردار نمایاں ہے۔ اسی طرح سے اس وقت جو تقریب ہے شہدائے مشرقی پاکستان کے حوالے سے وہ کراچی کے 3 جگہوں پر منعقد ہو رہی ہے۔ محبان پاکستان فاؤنڈیشن اورنگی میں ایک تقریب سجا رہی ہے۔ اسی طرح سے بہاری کمیونٹی کے اشرف اقبال صاحب آرٹس کونسل میں ایک تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں، اور یہ تیسری تقریب ہے جو بسمل آرٹس کونسل کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ ایک خصوصی تقریب ہے جس میں کراچی کے معروف کہنہ مشق شعراء کرام مشرقی پاکستان اور طلباء کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے اشعار نظر سامعین کریں گے۔ اسی طرح سے مذاکرے میں جو لوگ شریک ہیں وہ تحریک پاکستان میں بہاریوں کے کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور 1971 کے جو سانحہ مشرقی پاکستان میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس کے حوالے سے اظہار خیال کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج 50 سال سے زائد گزرنے کے باوجود بہاریوں کو مشرقی پاکستان کے وقت جو وہ بیچارے بنگلہ دیش کے کیمپوں میں محصور ہوئے وہ آج بھی محصور ہیں۔ ان کی مدد اور اعانت کا سلسلہ حکومت پاکستان کی طرف سے بالکل نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاکستانی شہریوں کو، چونکہ 1951 کے شہری ایکٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں رہنے والے تمام جو لوگ ہیں وہ محب وطن پاکستانی شہری اور حکومت پاکستان ان کو پاکستان لانے کے لیے اپنے اقدامات کرے۔ اسی طرح کراچی میں جو مقیم، کراچی میں جو پاکستانی بہاری ہیں ان کے شناختی کارڈ کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو فوری طور پر حل ہونا چاہیے اور نادرا کو ڈائریکشن دینی چاہیے، شہری ایکٹ میں تبدیلی کی جانی چاہیے تاکہ ان محب وطن پاکستانی بہاریوں کو جو شناختی کارڈ کے مسائل سے دوچار ہیں ان کا یہ مسئلہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے۔ ہم حکومت پاکستان سے پر امید ہیں کہ حکومت پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے محب وطن پاکستانی بہاریوں کو بنگلہ دیش کے کیمپوں سے نکال کر پاکستان میں آباد کرے گی اور ان کے ساتھ جو بھی زیادتی ظلم روا رکھا گیا ہے اس پر معذرت خواہ ہوگی۔ میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ پاکستان کے بنانے میں قربانی دینے والے بہاریوں، اسی طرح سے وطن کا تحفظ کرنے والے بہاریوں کی خدمات کا اعتراف کریں، چونکہ بقائے پاکستان کی جنگ بہاریوں کے بغیر ادھوری ہے۔ میں تمام شہدائے مشرقی پاکستان کو، آرمی پبلک اسکول کے شہداء کو اور پشاور کے مدرسے میں جو بچے شہید ہوئے تھے ان سب شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج ہم پاکستانی اگر اس وطن عزیز میں سانس لے رہے ہیں، آزادی کے سانس لے رہے ہیں، تو یہ یقیناً ان شہداء کی قربانیاں ہیں۔ شہداء میں آرمی کے جو شہداء ہیں ان کو بھی سلام پیش کیا جانا چاہیے، چونکہ شہداء جو تھے فوج کے، انہوں نے بھی پاکستان کی بقا کے لیے شاندار قربانیاں دی ہیں۔ ان کی قربانیوں کو، تمام شہداء کی قربانیوں کو، شہداء بہار کو سلام پیش کیا جانا چاہیے۔ اور یقیناً بسمل آرٹس کونسل اور جوہر فاؤنڈیشن کا یہ جو پروگرام ہے یہ ایک تاریخی پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے اپنے شہداء کو یاد رکھنے کے لیے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے